السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 543 پڑھیں گے۔ وعن حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہ قال یا رسول اللہ، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، انی اجد بی قوتاً علی الصیام فی السفر، بے شک میں اپنے اندر قوت پاتا ہوں، قوت محسوس کرتا ہوں کہ میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔ فہل علی جناح، بس کیا مجھ پر گناہ ہوگا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں جب روزہ نہ رکھنے کی وضاحت کی، قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے، سفر کر رہا ہے یا وہ بیمار ہے تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر میں رکھ لوں تو پھر میں گناہ گار ہو جاؤں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رخصۃ من اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت ہے۔ فمن اخذ بها فحسن، بس جس نے اس رخصت کو اختیار کیا بس اس نے اچھا کیا۔ ومن احب ان یصوم فلا جناح علیہ، اور جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزہ رکھے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گناہ نہیں ہے اس پر۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ وَأَصْلُهُ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ من حدیث عائشہ، اور بخاری مسلم میں یہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ان حمزہ بن عمرو سأل، اس میں یہ ہے کہ حمزہ بن عمر نے سوال کیا تھا، اسلمی کا لفظ وہاں نہیں ہے، وہاں سألہ کا لفظ ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ایک شخص اس قوت کا مالک ہے کہ وہ سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے، جس طرح کہ آج کل کے سفر ہیں کہ ان میں کوئی کوفت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی افطار کرنا چاہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخصت ہے، اس کو قبول کرنا بھی بہت اچھا ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں، تو جب رمضان المبارک کے روزے سفر میں چھوڑے جا سکتے ہیں تو پھر عام جو نفلی روزے ہیں ان کے چھوڑنے میں تو کوئی امر مانع نہیں ہے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ روزہ اگر کوئی شخص نفلی روزے رکھنے کا عادی ہے تو وہ سفر میں نہ رکھے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا، کہ بڑی عمر والے بوڑھے شخص کو رخصت دی گئی کہ وہ روزے چھوڑ دے، نہ رکھے، افطار کر دے اور وہ کھانا کھلائے ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو، ولا قضاء علیہ، تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ رواہ الدارقطنی والحاکم صححہ، اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے اور حاکم نے، اور اس نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص اتنا بوڑھا ہے کہ وہ بھوک نہیں برداشت کر سکتا تو، اور اس کو آئندہ صحت کی امید بھی نہیں ہے، تو وہ نہ روزے رکھے تو اس کی قضا دے دے۔ اور جہاں تک بھی ممکن ہو روزہ رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا تو سردیوں میں رکھ لے، یعنی یہ ہے کہ کوئی بوڑھا اگر سردیوں میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، قضا دے ہی نہیں سکتا، نہ رکھ سکتا ہے، تو ایسے مجبور انسان کے لیے یہ رخصت ہے۔ یہ ہر عرب وغیرہ کے لیے نہیں ہے، جس طرح آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ معمولی سی کوئی تکلیف ہوتی ہے، شوگر ہوتی ہے یا اور کوئی اس طرح کی تکلیف ہو گئی تو روزے چھوڑنے شروع کر دیے، حالانکہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت سے ڈاکٹر روزے کو یا بھوکا رہنے کو یہ بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شوگر کا بہترین علاج ہے کہ کھانے میں لمبا وقفہ کیا جائے، یعنی یہ شفا ہے روزے رکھنا شوگر والے کے لیے۔ لیکن ہم لوگ چھوٹی سی بات کا بہانہ بنا کر روزے رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ روزہ ایک بہترین عمل ہے اور یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو جو رکھتا ہی نہیں ہے اس کے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ تو بہرحال اگر ایک شخص انتہائی مجبور ہے اور اس کو آئندہ بھی صحت کی امید نہیں ہے تو ایسا شخص وہ روزہ نہ رکھے اور اس کی سردیوں میں قضا دے دے۔ اگر سردیوں میں بھی قضا دینے کے قابل نہیں ہے تو پھر وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔
تو اسی طرح یہاں یہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کا بھی اسی میں ذکر آ جائے گا کہ ایسی عورت بھی اگر رمضان المبارک میں دودھ پلانے کی وجہ سے یا حمل کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی تو وہ روزہ نہ رکھے اور اس کی قضا دے دے۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس کی قضا نہیں بلکہ اس کا یعنی فدیہ دے دے، ہر مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے ہر روزے کے بدلے میں، اور بعض کہتے ہیں کہ روزے رکھنے چاہیے، اور یہی موقف بہتر ہے کیونکہ جب بھی کسی مسئلے کے بارے میں اختلاف ہو تو اس کا جو مثبت پہلو ہوتا ہے نا اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس میں مثبت حکم یہی ہے کہ سردیوں میں یا کسی بھی موقع پر روزہ رکھ لے۔ اب یہاں مسئلہ یہ آ جاتا ہے بعض اوقات سال بعد بچے جب ہوتے ہیں یا ایک رمضان حمل میں اور ایک رمضان رضاعت میں گزر گیا، تو آج کل رضاعت کے تو متبادل اور کئی چیزیں ہیں، بچے کو کئی کچھ ہم کھلا سکتے ہیں۔ اگر ایسا بھی نہیں ہے تو پھر کم از کم وہ نیت ضرور رکھے، روزے گن کر رکھے، جب بھی اس کو فرصت ملے تو وہ روزے رکھ لے۔ اور پھر اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر سال روزوں کی قضا دینے کی بھرپور کوشش کرے، اگر پورے نہیں تو کچھ نہ کچھ روزے 2 4 6 8 10 جتنے رکھ سکے رکھے، تاکہ یعنی وہ روزوں کی ادائیگی کرنے والوں میں شامل ہو سکے، اور جیسے ہی بچوں سے فرصت پائے تو اپنے روزے پورے کرے، یہی بہتر ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما اہلکک، کہ تجھے کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ وہ کہنے لگے وقعت علی امراتی فی رمضان، کہ میں اپنی عورت سے اپنی بیوی سے مباشرت کر بیٹھا رمضان میں۔ فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تجد ما تعتق رقبۃ، کیا تیرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تم ایک غلام آزاد کر دو، یا کوئی غلام ہے تو آزاد کر دو؟ قال لا، کہنے لگا کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، پس کیا تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھ لو؟ قال لا، کہنے لگا کہ میں یہ طاقت بھی نہیں رکھتا۔ قال فهل تجد ما تطعم 60 مسکینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اتنی وسعت پاتا ہے کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے؟ 60 کا معنی 60، مسکینن 60 مسکینوں کو۔ قال لا، کہنے لگا کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا، غریب آدمی ہوں۔ ثم جلسا، پھر وہ بیٹھ گیا، یعنی مسئلے کا حل کوئی نہیں نکلا۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ فقال، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصدق بہذا، یہ لے جاؤ اور ان کو صدقہ کر دو۔ فقال، وہ کہنے لگا اعلی افقر منا، کیا یہ صدقہ ان لوگوں پر کروں جو مجھ سے بھی غریب ہیں؟ فما بین لابتیہا اہل بیت احوج الیہ منا، کہ مدینے کے جو دونوں طرف پہاڑ ہیں نا، ان پہاڑی سلسلوں کے درمیان کوئی اہل بیت، کوئی گھر والے ایسے نہیں، احوج الیہ منا، جو اس ٹوکرے کے مجھ سے زیادہ محتاج ہوں۔ یعنی ہمارے گھر میں تو بھوک ہی بڑی ہے، یہ میں کس کو صدقہ دوں، یہ تو میرے اپنے ہی بچے بھوکے بیٹھے۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، حتی بدت انیابہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں بھی نظر آئیں، یعنی آپ نے کہکا لگا، اونچی ہنسے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اذهب فاطعمه اہلک، لے جاؤ بس اپنے اہل خانہ کو کھلا دو۔ رواہ السبع، اس کو سبع نے روایت کیا ہے، واللفظ لمسلم، اور یہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو اس حدیث میں یہ بات جو آتی ہے کہ آپ نے اسے کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ روزے رکھ سکتا ہے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ وہ غلام کو آزاد کر سکتا ہے۔ تو پھر وہ بیٹھ گیا۔ یہاں یہ مسئلے کی بات مکمل ہو گئی۔ آگے ایک نیا سلسلہ بات کا شروع ہوا، وہ یہ ہے کہ ٹوکرا لایا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور اس کو جا کر لوگوں کو صدقہ کر دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھ سے غریب تو ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ یعنی اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ تمہارا کفارہ معاف ہے، بلکہ کفارہ کو مؤخر کیا گیا کہ جب بھی تمہارے پاس ہوں گے تو پھر یعنی پیسے ہوں گے یا چیز ہوگی تو اس کا کفارہ تمہیں دینا ہوگا۔ وقتی طور پر تم چلو ٹھیک ہے یہ کھجوریں لے جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو کھلا دو۔ ایک اور حدیث میں
روزوں کی قضاء کا حکم بھی ہے، لیکن وہ ضعیف ہے، حدیث ٹھیک نہیں ہے، سخت قسم کی ضعیف ہے۔ تو اصل یہی بات ہے کہ یعنی ائمہ اربع اور جمہور علماء اس صورت میں یہی بات ذکر کرتے ہیں کہ اگر ایسے مرد اور عورت کا سلسلہ جو ہو چکا ہے، اس کا جو روزہ ہے اس دن کا، اس کی جگہ پر وہ روزہ رکھیں گے، لیکن اگر وہ عورت روزے دار نہیں تھی تو پھر اس کو تو روزہ نہیں رکھنا پڑے گا۔ اگر مرد کا روزہ تھا یا دونوں روزے سے تھے تو وہ اس روزے کی قضا بھی دیں گے اور اس کا کفارہ بھی دیں گے، یعنی جب بھی کفارہ کے لیے رقم میسر ہوگی تو وہ اس کا کفارہ ضرور دیں گے۔ امام ابن حجر نے فتح الباری میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور بہت سے قول تقریباً 1000 کے قریب جو اس کے فوائد و مسائل ہیں وہاں انہوں نے اس کتاب میں جمع کیے ہیں۔ تو سب سے بہتر جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ایسے شخص کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا اور اس دن کا روزہ اس کی قضا بھی دینی پڑے گی، اور یعنی چلیں ایک مرتبہ تو جرم معاف ہو جاتا ہے، بار بار کیا ہوا جرم معاف بھی نہیں ہوتا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ام سلمہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصبح جنوبا من جماع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ صبح کرتے تو آپ جماع کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے جنابت میں ہوتے، ثم یغتسل ویصوم، پھر آپ غسل کرتے اور روزہ رکھتے، متفق علیہ۔ مسلم نے الفاظ زیادہ کیے ہیں ام سلمہ کی حدیث سے کہ ولا یقضی، آپ قضا نہیں دیتے تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص پر غسل جنابت یا عورت پر غسل حیض واجب ہے، لیکن اب ٹائم اتنا سا ہے کہ یا تو سحری کھائی جا سکتی ہے یا پھر غسل کیا جا سکتا ہے، تو پھر دونوں کاموں میں سے مقدم کون ہوگا، کون سا ہوگا اور مؤخر کیا ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام کے اس فعل سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غسل کو مؤخر کیا جائے گا، سحری کھائی جائے گی، اور سحری کھانے کے دوران ظاہر اذان جب ہو جائے گی تو صبح تو ہو گئی، تو وہ فوراً ہی پھر غسل کرے اور نماز پڑھے، تو اس میں یعنی روزہ اس کا صحیح ہو جائے گا اور مکمل ہوگا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعلیہ صیام، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے اوپر روزے واجب ہوں، صام عنہ ولیہ، تو اس کے روزے اس کا ولی رکھے، یعنی اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو میت کے وارث جو ہیں وہ اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے۔ بعض نے کہا ہے کہ روزے میں نیابت نہیں جائز، بعض کہتے ہیں کہ حج کی طرح اس میں نیابت جائز ہے، یعنی اپنا نائب کسی کو بنایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ یعنی امام ابو حنیفہ اور امام مالک یہ اس بات کے قائل ہیں کہ میت کی طرف سے روزہ نہیں رکھا جا سکے گا، بلکہ اس کے روزوں کی کا فدیہ دیا جائے گا۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ان کا بھی یہی فتویٰ ہے، وہ بھی یہی کہتی ہیں، مگر جو باقی احادیث سے بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ روزے میں نیابت ہو سکتی ہے، بلکہ یہی بات راجح ہے کہ فوت ہونے والے کی طرف سے اس کے جو وارث ہیں وہ روزہ رکھیں، اگر وارثوں میں سے کوئی نہ رکھ سکتا ہو تو کوئی دوسرا آدمی بھی اس کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔